السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر سیکنڈ ہر لمحہ اللہ پاک کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر گزرتا ہوا دن موت کی طرف دھکیل رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، یقین جانیے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ ہے لمحہ فکریہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر اور بڑی عارضی ہے، اور میں آپ کو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر کے بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ جہاد کو نکل گیا اور لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص اللہ کی عبادت میں لگا رہا، اور اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارا، اور وہ بھی رمضان کے مہینے کے کچھ عرصے بعد وہ بھی وفات پا گیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ جو شہید ہوا تھا وہ افضل ہے، اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا وہ افضل ہے۔ اور جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے عبادت کی ہے، بے شک کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اعلیٰ ایک فریضہ ہے کہ وہ ایک شخص ایک جان اپنے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا وہ افضل ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی بہت فضیلت ہے، اور کچھ لوگ جو نیک لوگ تھے، جو سلف صالحین تھے، وہ 6 ماہ پہلے ہی اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ایک بار ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کر دے، ایک بار۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر بڑی عارضی ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ آپ کے بندے سے پوچھے گا کہ تو دنیا میں کتنی دیر رہ کے ہے، تم نے دنیا میں کتنا عرصہ گزارا ہے، وہ بولا گا کہ چند سیکنڈ میں نے گزارا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو بچانا ہے، اور آخرت کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا ہے۔ تو یہ میرا میسج تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر ایک عمل کا اجر رکھا ہوا ہے اور وہ بتایا ہوا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور چاہے وہ بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزے کا جو اجر ہے یہ قیامت والے دن اللہ پاک خود دیں۔ تو یہ رمضان بہت ہی قیمتی ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ تو ہمیں دن رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دن رات۔ تو میرے بھائی ہیں ابو ذر، میرے بیسٹ فرینڈ، میرے دوست ابو ذر بھائی بھی آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہیں گے، اور وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میں آپ لوگوں سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ رمضان زندگی میں کچھ لوگوں کی زندگی میں بار بار نہیں آتا، کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کوشش کریں اس رمضان میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، دنیاوی کام کر دیں، اور جو ہمارے پاس یہ موبائل ہے کوشش کریں اسے کم سے کم استعمال کریں، یہ آپ کا ہی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا آپ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔
اور گھروں میں جو آپ نے کیبل یا ٹی وی وغیرہ رکھا ہوا ہے کوشش کریں ان سے بھی ان کو بھی ٹائم کم دیں، کیونکہ یہ رمضان کی کچھ گھڑیاں تقریباً ساری گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں عبادت کرنے کا بہت اجر ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان میں ایک نیکی کا۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا 10 گنا، رمضان میں 70 گنا۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ تب چلے گا نا جب اللہ کے دربار میں آپ حاضر ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے حساب ہو رہا ہوگا۔ کوشش کر، اب میں تو دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حساب کتاب سے بچائے، آمین۔ آمین۔ کوشش کریں، میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل دکھانا یا آپ کو کوئی بری بات کہنا ہو، یہ ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کوشش کریں رمضان میں اللہ کے گھر کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اللہ کے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور جو ہم نماز کے بعد سنتے ہیں ادا کرتے ہیں جس کو ہم نفل عبادت بولتے ہیں، کوشش کریں وہ بھی زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نبی کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نا جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بتایا کہ تم کوشش کرو زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنے کی، اور رمضان میں نفلی عبادت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ نفلی عبادت عام دنوں کے فرض کے برابر ہوتی ہے۔ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک مہینہ اللہ نے یہ کہا یہ مہینہ میرا ہے، اس میں میری بھی عبادت کریں۔ 11 مہینے آپ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، کبھی کسی نے نماز پڑھی نہ پڑھی، قرآن پڑھا نہ پڑھا، کچھ نہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں 11 مہینے آپ نے اپنے لیے گزارے، ایک مہینہ اللہ کے لیے گزار دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ کی نیکی پسند آ جائے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کے لیے گزاریں اس مہینے میں۔ ٹھیک ہے، انسان کی ضروریات ہوتی ہیں کام کرنے، وہ تو کریں، اس کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہتے، اپنے کام زندگی کے کریں، لیکن یہ فضول ٹائم جو موبائلوں میں گزارنا ہے، جو بازاروں میں کھڑے کو گزارنا ہے، یا مسجد میں کچھ لوگ جاتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اپنے دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں لینے کیا آئے ہیں۔ چھوٹی سی مثال، آپ کسی بچے کو دکان پہ بھیجتے ہیں سودا لینے، وہ سودا لے کر نہیں آتا، خالی ہاتھ آ جاتا ہے، تو آپ لوگ اس کو کیا ڈانٹیں گے، میں نے تمہیں یہ لینے بھیجا تھا تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں بلایا ہے اپنے گھر میں، آؤ مجھ سے نیکیاں لے لو، مجھ سے رحمت لے لو۔ اگر وہی لیے ہم نے اس کو لینے گئے ہیں، ہم ادھر اپنی باتیں کر کے آ گئے، تو کیا فائدہ ادھر جانے کا؟ ٹھیک ہے، مہربانی کریں آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت میں گزاریں، یہ ایک گھڑی رمضان کی بہت قیمتی ہے۔ اللہ آپ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابو ذر بھائی نے بہت اچھا بیان کیا اور آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے، اور آپ ان باتوں پہ عمل کریں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہمیں بھی، اور انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو اچھی اچھی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ اور آج ہم اپنے گاؤں نوکھر میں ہیں، اور یہ آپ ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کھیت ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ ویو ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں، اور یہ ابو ذر بھائی ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، اور اللہ پاک کے عبادت کرنے والے انسان ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، یہ چینل تو ہم نے ٹورسٹ کے لیے بنایا تھا، تم کچھ اور باتیں کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ چینل تو اسی لیے بنایا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے رمضان آ گیا ہے، تو ہم نے اپنے یہ معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈیلے کر دیے ہیں، وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹور کریں گے جگہوں کا، اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آپ برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہم نے چینل تو بنایا تھا ٹورسٹ کے لیے، لیکن ہم نے رمضان کی وجہ سے
ہم نے اس کام کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے، ہم اس کام کو انشاءاللہ عید کے بعد شروع کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے آپ کو اس چینل کے ذریعے آپ کو اچھی اچھی باتیں اور حدیث کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اور آپ کو اچھا مشورے دیے جائیں جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے، آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے بہتری آئے۔ اور ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیں کمنٹ سے بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ، مہربانی آپ کی۔